ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یہ مضمون کلاسیکی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں 10 مضامین کی شکل میں پیش کیا گیا۔ سماعت فرمائیے یہ مضامین علیحدہ علیحدہ۔ ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ ہومر کا دیوتا اپالو جب میدان جنگ میں پیٹروکلس کو شکست دے دیتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹروکلس کو اس کے دشمنوں نے نہیں شکست دی ہے، بلکہ وہ تھکن اور فطری کمزوری سے ختم ہوا ہے۔ ہومر نے پیٹروکلس کو جب اس منظر میں دکھایا ہے جہاں اس کی موت واقع ہونے والی ہے تو وہ اکلیس کا ناقابل تسخیر زرہ بختر پہنے ہوا تھا۔ ایریس کی طرح پیٹروکلس نے بھی ٹرائی کے باشندوں پر 3 بڑے سخت حملے کیے اور ٹرائی کے 9 آدمی قتل کیے، لیکن جب 4تھی بار اس نے حملہ کیا تو میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا تھا۔ اپالو رات کے اندھیرے میں اس کی طرف بڑھا اور اس کی پشت پر تلوار سے حملہ آور ہوا اور اس کے سر کے خود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ اس کا خود سر زمین پر لڑکتا ہوا چلا گیا اور گھوڑوں کے سموں سے اس کے ٹکرانے سے گھوڑوں کے سم بجنے لگے۔ اس کی ڈھال بھی اس کے کاندھوں سے پھسل گئی اور اس کے سینے پر جو زرہ بختر تھا وہ بھی سینے سے گر گیا۔ میدان جنگ میں اپالو کی اس مداخلت سے ظاہر ہوتا ہے کہ 4تھے حملے کی سرگرمی اور ہنگاموں کے وقت پیٹروکلس میں تھکن پیدا ہو چکی تھی اور فطری موت اس پر آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ پیٹروکلس میدان جنگ سے بھاگ نکلتا، یوفوربیوس نے ایک نیزہ اس کے کاندھوں میں گاڑ دیا، پھر ہیکٹر نے بھی اس پر حملہ کیا اور ایک نیزہ اس کے پیٹ میں مارا۔ جب پیٹروکلس مرنے لگا تو ہیکٹر نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس پر پیٹروکلس نے مدھم آواز میں کہا، مجھے شکست زیوس اور اپالو نے دی ہے، انہوں نے ہی میرے کاندھوں سے زرہ بختر اتارا ہے، ورنہ تم جیسے 20 آدمی بھی میرے نیزوں سے زمین پر آ رہے تھے۔ اپالو اور پھر خود میری بدقسمتی نے مجھے قتل کیا ہے۔ یوفوربیوس نے 2ری بار اور ہیکٹر نے 3ری بار قتل کیا ہے۔ ہومر جب کسی مخصوص واقعے میں دیوتاؤں کو دکھاتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دیوتا خود انسان کی اندرونی ذات، اس کی دلچسپیوں یا معاشرے میں اس کے مقام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دیوتا اس وقت مداخلت کرتے ہیں جب انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، چنانچہ بعض اوقات اس کا تاثر مزاحیہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ دیوتا اس وقت مداخلت نہیں کرتے جب انہیں مداخلت کرنی چاہیے۔ یونان کے لوگ یہ جانتے تھے کہ دیوتاؤں کے یہ کارنامے شاعروں کی تخلیقات ہیں اور یہ کسی اہم واقعہ میں یہ دیوتا انسانی روح کے آفاقی پہلو کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کے شاعرانہ کردار سے لطف لینے کے لیے کسی عقیدے یا واہمہ میں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان دیوتاؤں سے کلاسیکی آئیڈیل کی عمومی نوعیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہومر کے یہ دیوتا کلاسیکی خوبصورتی کے آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ دیوتا اپنی بنیاد ہی میں اپنی تقریب کا سامان رکھتے ہیں۔ کلاسیکی آرٹ میں روحانی انفرادیت کو معروضی، مادی اور جسمانی وجود میں اپنا موضوع اظہار مل جاتا ہے۔ الوہی انفرادیت کو
چونکہ اپنے موضوع حسی اظہار کے لیے مادی شکلوں کی کثرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصنام پرستی خود کلاسیکی آئیڈیل کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ نتیجتاً دیوتاؤں کا ایک گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو ایک روحانی مجموعیت نہیں بن سکتا۔ ان دیوتاؤں پر تقدیر حکمران رہتی ہے اور تقدیر ہی کے ذریعے ان کی انفرادیت نمایاں ہوتی ہے۔ تقدیر ہی انہیں اور زیادہ انسانی رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان دیوتاؤں میں محدود انسانی صفات بہت نمایاں ہوتی ہیں، چنانچہ آرٹ کے ان دیوتاؤں پر ایک دن تباہی ضرور آتی ہے، خود اپنی ایک اندرونی ضرورت کے طور پر، چونکہ ذہن کو جس روحانی جوہر کی تلاش رہتی ہے وہ روحانی جوہر ان دیوتاؤں میں نہیں ملتا۔ اگر ہم ان دیوتاؤں کی انسانی تجسیم پر غور کریں تو ہمیں فنکارانہ اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے ان میں کمی ضرور نظر آئے گی، کیونکہ یونان کے ان منفرد دیوتاؤں میں داخلی شعور کی اندرونی دنیا نہیں ہوتی، چنانچہ داخلیت اپنی لامحدود اور سچی شکل میں روحانیت میں نمودار ہوتی ہے۔